اچھا، یعنی کہ یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائیں اس میں میرے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، ایک میں کہوں کہ پریشان کن صورت حال ہے، کیونکہ آپ نے یہ آپ کی اس بات کا مورل یہ تھا کہ آپ کو بھلے سے نہ پتہ ہو کہ اس کو ذبیحہ کیا گیا ہے جانور کو یا نہیں، یا پھر آپ نے وہ ڈرنک کی مثال دی کہ ایک قطرہ شراب کا ڈال کے آپ کو پلا دیا جائے، تو اس کا گناہ تو آپ کو نہیں ملے گا. چلے ٹھیک ہے، گناہ نہیں ملے گا، ظاہر سی بات ہے، پتہ بھی نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا. اس کا روح پہ بہت گہرا اثر ہوگا. اب پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، تو پھر بھی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک بچے کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. حدیث ہے ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت پاک ہے، پاک و پاکیزہ ہے. روح پاک ہے، بچے کی روح جو جو فطرت پہ پیدا ہوا پاک ہے. لیکن وہی بچہ بڑا ہوتے ہو جب بلوغت کی منزل میں آنے کے بعد ہم جب گناہوں کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہم اس طرف جائیں، جن چیزوں کا کہا گیا یہ کام کرو ہم وہ نہ کریں، پھر وہ شخصیت میں جو خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی، روح کمزور ہونا شروع ہوگی، پھر یہ چیزیں 100% اثر کرتی ہیں. اس لیے کہ ہمیں گناہ نہیں ہو رہا، شراب حرام ہے، عین نجاست ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کھا رہے ہیں. مردار حرام ہے اور ہم کھا رہے ہیں کنٹینیو. تو اس کا شخصیت پہ کیوں نہیں اثر ہوگا؟ روح پہ بھی اثر ہوگا، اس کا ذہن پہ بھی اثر ہوگا، حافظے پہ اثر ہوگا، آپ کے مسلس پہ اثر ہوگا، آپ کی بونز پہ اثر ہوگا، ہر چیز پہ اثر ہوگا اس کا. یعنی مورل آف دی ٹاک یہ ہے کہ باہر سے کھانا کم کر دیا جائے. بالکل. میں سامعین ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے ہاں شروع سے جو چیز چلی آ رہی ہے، ہمارے والدین، پیرنٹس، بڑے آبا و اجداد، گھر کی چیزیں، اچھے آئل میں بنی ہوئی چیزیں، خالص چیزوں کھلائی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں اس میں جو آئل استعمال ہو رہا ہے، اس میں جو چربی استعمال ہو رہی ہے، پک کی چربی استعمال ہو رہی ہے، سور کی چربی کو. اور وہ جو ہے گندی قسم کی چربی، جانوروں کی مردار کے جو جانور مر چکے ہیں، گائے بھینس، ان کی چربی کو لا کے مارکیٹ میں اس سے آئل بنایا جا رہا ہے. اس سے ہم جو ہے چیزیں کھا رہے ہیں، تو وہ جسم پہ کیا اثر کریں گی؟ روح پہ کیا اثر کریں گی وہ چیزیں؟ ان کا کیا اثر ہوگا آپ بتائیں. جادو بات کی بات ہے. پہلے ہم جو کام کر رہے ہیں جس کا ہم خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، اور پھر عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ ہم خود ہی اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں اس سینس میں تو. بالکل. اور ایسے لوگوں پہ بہت زیادہ تیزی سے عملیات، تعویذات اثر کرتے ہیں، جادو اثر کرتا ہے. اب وہ جو کالا میجک، یعنی کہ کالا جادو، بلیک میجک جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کالا جادو، وہ جادو جو کہ ہلکے ہلکے جس کو اثر کر رہے ہیں، ہم نے ایسے کام کیے ہیں کہ وہ بھی تیز کام کرے گا. ہماری اپنی خرابیوں کی وجہ سے جو کام ہلکے ہونا ہے وہ بھی تیزی سے ہوگا، تیز انداز سے وہ کام کرے گا شخصیت کے اوپر. اچھا سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسا آپ نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جادو، آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے اس کو، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ تو پھر جادو کن لوگوں پر اثر نہیں کرتا. جی، آپ کا یہ سوال اچھا سوال ہے. کچھ نکات تو ہم نے بیان کر دیے، لیکن ہم اس کو دوبارہ سے آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں پہ جادو اثر نہیں کرتا وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، کون سے لوگ ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، جو افراد اپنی روح کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اول وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو لوگ اول وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں ان پہ جادو اثر نہیں کرتا. یہ ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. جو لوگ فجر کی نماز کے بعد اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے سے پہلے اٹھیں، اچھا ہے کہ نماز شب بھی پڑھ لیں، لیکن اگر فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عبادات جو تعقیبات کر رہے ہیں، اس کے بعد صبح سورج نکلنے تک جاگ رہے ہیں، ایسے لوگوں پہ جادو اثر نہیں کرتا ہے. جیسے کہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو لوگ صبح کا ناشتہ اچھا کرتے ہیں، خالی پیٹ چائے نہیں پیتے، ان پہ جادو اثر نہیں کرتا. جو لوگ کھانے میں خصوصاً فاسٹ فوڈز کا اور مرچوں کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں، ریڈ چلی کا استعمال جتنا کم کریں گے اتنا زیادہ آپ روحانی جسمانی طور پہ سکون میں رہیں گے. ایسے لوگوں پہ جادو اثر نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو لوگ صدقات بہت زیادہ نکالتے ہیں، کیونکہ صدقے کے بارے میں ظاہر ہے مسلسل روایات ہیں، احادیث ہیں
کہ صدقہ یعنی موت تک کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ صدقات بہت زیادہ نکالتے ہیں ان پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ان گھروں پہ خدا کی رحمت، جیسے ہم زمین پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح سے روایت میں حدیث میں ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اسی طرح مثل ستارے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں پہ اور ایسے لوگوں پہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ خصوصاً جن گھروں میں غصہ نہیں کیا جاتا، جو لوگ غصہ بالکل نہیں کرتے ہیں ان پہ جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں۔ غصہ، اور جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جھوٹ تمام برائیوں کی کنجی ہے، ٹھیک ہے۔ تمام برائیوں کو ایک جگہ پہ بند کر دیں، اس پہ تالا لگا دیں، اس کی چابی جھوٹ ہے۔ جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے، سچائی پہ بات کرتے ہیں، ان پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ جو غصہ نہیں کرتے ان پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ جو صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں ان پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ جو قطع رحمی نہیں کرتے ان پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ خصوصاً جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعا لے کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماں کی ہستی، کہ جو کہ سب سے بڑی یعنی کہ خدا کی جو جس کو کہیں کہ محبت کے بعد ماں کی محبت ہے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ اللہ پاک پروردگار ماؤں سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ صبح اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں اور اپنے ماں کا جو ہے ماتھا چوم کے یا قدموں کو چوم کے نکلتے ہیں، ان پہ جادو اثر نہیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، ان پہ جادو اثر نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کے معاملات میں، خصوصاً کہ ہم اگر کہیں پہ بیٹھے ہیں، اور عام طور پہ یہ رجحان خواتین میں بھی اور جینٹس میں، مردوں میں بھی ہو چکے ہیں، نوجوانوں میں بھی ہو چکے ہیں، بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان پہ جادو اثر کرتا ہے۔ 100% جو لوگ غیبت سے پرہیز کرتے ہیں ان پہ جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی حرام کام کر رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں آپ، تو آپ کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اور ایسے لوگوں پہ جادو فوراً اثر کرے گا۔ اچھا سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک جو سوال ہے وہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ اس سے جادو سے یا ان اثرات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، آپ کی طرف کچھ باتیں بھی کی، سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے اپنی فطرت سے ہٹ گئے ہیں، فطرت سے ہٹنے سے مراد ہے کہ آپ گناہوں کی طرف چلے گئے ہیں یا چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ گناہ مختلف قسم کے ہیں کہ جو شخصیت کو خراب کرتے ہیں، حصار توڑتے ہیں انسان، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ محفوظ رکھا ہے، کیونکہ وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اتنی محبت کر رہا ہے پروردگار، تو وہ ہم کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جو تکلیف ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو بھی تم کام کرتے ہو، جس تکلیف میں بھی آتے ہو، وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کے ذریعے سے آئی ہوئی ہوتی ہے تکلیف۔ کیونکہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری آزمائش ہے، یا گناہ کی سزا، کم ہی لوگ کہتے ہیں آزمائش ہے۔ آزمائش الگ بات ہے، کن لوگوں کی آزمائش کی جاتی ہے، اور آزمائش میں جو ہے وہ کون لوگ آتے ہیں اس یعنی سمجھیں کہ اس حلقے میں، ٹھیک ہے، یا اس سرکل میں کون سے لوگ آزمائش میں آتے ہیں، کون سے نہیں آتے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی فطرت پہ واپس آ جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں گانے سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، حرام کام ہے، اس سے گھر کا حصار ٹوٹتا ہے، اس سے شخصیت کا حصار ٹوٹتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے، جادو اثر کرتا ہے، یہ سننا چھوڑ دوں۔
اگر غیبت کر رہا ہوں میں، غیبت کرنا چھوڑ دوں، اس سے حساب ٹوٹتا ہے، اس سے شخصیت خراب ہوتی ہے، اس سے روح خراب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ جادو اثر نہ کرے، اس کے لیے جو مجھے کام کرنا ہے کہ وہ اپنی روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ اپنے لباس کی بھی پاکیزگی رکھوں، کیونکہ بہت سے لوگ عام طور پہ گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے اور لباس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، لباس میں نجاست لگی ہوئی ہے اور ہم جو ہے، تو جن افراد کے لباس پاک نہیں ہوتے ان پہ بھی جادو اثر کرتا ہے۔ تو اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں، آپ پہ جادو اثر نہ کریں، پاک رہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے نیند جو ہے وہ رات کی دی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ تو جب ہم فطرت سے ہٹ رہے ہیں کہ رات میں جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، تو ہم اپنی روح کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے جسم کو کمزور کر رہے ہیں، ہم پہ جادو اثر کرے گا۔ آپ اپنی نیند کو پراپر رات کو ہی لیں، 6 سے 7 گھنٹے جو لوگ سوتے ہیں کم از کم 6 گھنٹے، اور زیادہ سے زیادہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خصوصاً 7 گھنٹے کی نیند ہے۔ اگر آپ 7 گھنٹے کی رات کی نیند لیتے ہیں تو آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم اشارے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ صبح کا ناشتہ اچھا کریں اور خالی پیٹ چائے نہیں پئیں۔ جو اگر آپ خالی پیٹ چائے نہیں پئیں گے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اول وقت پہ نماز پڑھیں گے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ خصوصاً یہ سامعین ناظرین کے لیے ایک بات کہ روزانہ سورہ رحمان پڑھا کریں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اپنے روم میں لگا دیں، اپنے اہل و عیال کو سورہ رحمان سنائیں تیز آواز میں۔ جن گھروں میں سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں پہ، ان لوگوں پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو، جیسے ایک ہم نے بتایا تھا کہ جادو کے ذریعے جنات بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سفلی کا ایک عمل ہے جس میں جادو کے ذریعے جنات بھیجے جاتے ہیں، قبرستانوں کے، پہاڑوں کے کافی جنات بھیجے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو کے جنات آپ پہ نہ آئیں اور وہ والا جادو اثر نہ کرے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ گھر میں، جو کہ حدیث بھی ہے کہ اپنے گھر میں بکری یا کبوتر یا اسی طریقے سے مرغا، ان کو پالو، اس سے آپ کے گھر میں جادو اثر نہیں کرے گا، جادو کے جنات نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے جن گھروں میں خصوصاً عین نجاست کتا، آج کل بہت نوجوان نسل شوق سے گھما بھی رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں پال بھی رہے ہوتے ہیں، جن گھروں میں کتے کو پالا جاتا ہے، حدیث ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو آپ جادو، نظر، ہر جنات سب اثر کریں گے۔ اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں، خصوصاً ایسے نوجوانوں کو تاکید ہے کہ اگر اس طرح کی چیز کتا پال رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ کا گھر پاک رہے گا، آپ کے گھر میں حساب بھی رہے گا۔